آپ لوگ نہیں تھے اس دن، میں نے شاید ایک واقعہ سنایا تھا ٹرین میں، میرے ساتھ پیش آ گیا تھا. اب نماز کبھی کبھی اوپر والی سیٹ پہ پڑھ لیتا ہوں تو دیوبندی اور بریلوی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، حدیث دور سے پتہ چل جائے گا کیونکہ اوپر نہیں باندھے. جیسے ایک مسلمان یہودی عیسائی اور ہندوؤں کے درمیان پتہ چل جائے گا جو اصلی مسلمان ہوگا، ایسے ہی اصلی اہل حدیث بھی پتہ چل جائے گا. میں نے اپنی سیٹ پہ نماز پڑھی، نیچے آیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ہری پگڑی والے، پتہ نہیں یہ کہاں سے نکالی ہے انہوں نے ہری پگڑی. ہم حدیث پڑھ کے اب تک تھک گئے لیکن ہری پگڑی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ بیچارے کہاں سے لائے. ہمیں بخاری کی وہ حدیث تو ملی ہے شدید سواد الشعر شدید بیاض الثیاب، فرشتہ جبرائیل جو آیا تھا اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، لیکن ہری کا ذکر نہیں ملا. وہ ہری پگڑی باندھے بیٹھے. جب ہم نیچے اترے تو میرے ہاتھ میں ترجمان تھا، ترجمان. وہ سمجھ گیا کہ یہ وہابی لگ رہا ہے لیکن پھر بھی پوچھنے لگا. اچھا وہ مولوی نہیں سمجھ رہا تھا مجھ کو، ٹوپی اوپی تھی نہیں، میں تو ایسے ہی نماز پڑھ لیا. کہنے لگا مولوی صاحب، ہم سے کہنا بیٹا، مولوی صاحب نہیں بیٹا، کم عمر تو لگ ہی رہا تھا. بیٹا ایک بات بتاؤ. کیا؟ میں نے کہا پوچھو کیا بات ہے. کہا کہ مردوں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کیا یار فالتو سوال کر رہے ہو. میں اپنا پھر پڑھنے لگا. کہنے لگا ارے میں نے جو پوچھا آپ بتا نہیں رہے. میرا گھٹنا پکڑ کے ارے بیٹا بتاؤ نا میں کیا پوچھ رہا ہوں. میں نے بند کیا ترجمہ. میں کیوں یار میرا دماغ چاٹ رہا ہے. کہنے بتاؤ نا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، قبرستان جاؤ بات کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے. میرا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو. اب تو چونکا قبرستان کیوں جاؤ. میں نے کہا بھائی پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے. کہتا ہے کہ ارے قبرستان میں جاؤں گا تو کیسے پتہ چلے گا سنتے کہ نہیں سنتے. میں نے کہا بات کرو. ارے وہ بولتے ہیں کیا. میں نے کہا سنتا ہوگا تو بولے گا. جب آپ کہو گے صاحب صاحب تو کہے گا کیا بات کیا ہے. جب بولو گے تو سنے گا، اگر سنے گا تو بولے گا بھی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا میرا دماغ نہیں تمہارا دماغ خراب ہے. بولا نہیں سنتا ہے. ہم نے کہا سنتا ہوگا تو بولتا بھی ہوگا. ایسا کیا معاملہ ہے کہ سنے اور بولے نہیں، صرف کان کی طاقت ہے، زبان سے گونگا ہو گیا ہے کیا. مولوی صاحب حدیث کو مت ٹھکراؤ. میں نے کہا حدیث کو میں نہیں، آپ ٹھکرا رہے ہیں صاحب. کہا نہیں حدیث میں آتا ہے. ہم نے کہا کون سی حدیث میں. بخاری کی حدیث. تم لوگ بخاری بخاری بہت مانتے ہو نا. ہم نے کیا آیا ہے. کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ مردہ سنتا ہے. میں نے کہا یار حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے بخاری میں کہ مردہ بولتا ہے. بالکل ایسے بیٹھا ہوا تھا پیر ہٹا کے. کیا پوری حدیث میں نے پڑھ ڈالی بخاری، بولنے کی حدیث کہیں آئی ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار میں نے پوری پڑھ ڈالی، مجھے سننے کی حدیث کہیں نہیں ملی ہے. کہتا نہیں صاحب حدیث ہے بخاری کی کہ مردہ سنتا ہے. میں نے کہا حدیث ہے بخاری کی کہ مردہ بولتا ہے. بولا دکھا. میں نے کہا میں کیوں دکھاؤں، پہلے تو نے مسئلہ چھیڑا، پہلے تو دکھا. تو دکھا سنتا کہاں ہے. بولا اللہ کی قسم سنتا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم بولتا ہے. جیسے وہ کہتا گیا ویسے میں. آخر میں کہتا پہلے تم دکھاؤ کہ کہاں بولتا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ تم نے چھیڑا، پہلے تم دکھاؤ کہ سنتا کہاں. اس نے وہی حدیث پڑھ دی. وہی حدیث جب تم مردے کو دفن کرتے ہو اور جب واپس آتے ہو تو مردہ انہو لیسمع قرع نعالہم، دفن کرنے والے لوگوں کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. میں نے کہا ہاں یار سنتا تو ہے. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. ابھی تو کہہ رہا تھا سنتا ہے، اب کہہ رہا سنتا ہے. میں نے کہا بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر. بولا کیوں. بخاری کی حدیث ہے. میں نے کہا پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول، پڑھتے ہیں بخاری کو جو بلا عشق رسول. بخار انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی. کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا پوری حدیث تم نے پڑھ لی اور بولنے کی حدیث پہلے گزر گئی، وہ تم نے دیکھی ہی نہیں، اور سننے کی روایت تمہیں دکھائی دے گئی. پوری بولنے کی روایت گزر گئی. میں نے کہا پوری حدیث پڑھ.
جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور مردے کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد، جب مردے کو لوگ قبرستان کی طرف لے کر چلتے ہیں، ابھی دفن نہیں ہوا ہے، جب لے کر چلتے ہیں تو مومن نیک فرما بردار شریف فرما بردار نیک مومن بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف۔ وہ امل کافر والمنافق، کافر یا منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، عذاب قبر کے فرشتے میرے انتظار میں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس کے بعد جب مردے کو لوگ دفن کر کے واپس آتے تو مردے کی مردہ ان کے جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ اسی حدیث میں ہے، دیکھو بولنے کی روایت پہلے آئی ہے کہ منافق کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ دیکھو بولنے کا ذکر بھی تو ہے، تو نے سنانا دکھلا دیا، میں نے بولنا دکھلا دیا۔ اگر تو مردہ کو سننا مانتا ہے کہ مردہ سنتا ہے تو بولنا بھی مانو، جا سلام کر کے دیکھ۔ کہنے لگا ہاں یار بولتا تو ہے۔ میں نے کہا اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ابھی تو بھی نہیں مانتا تھا بولتا ہے، اب بولا کہ نہیں بولا؟ کہہ رہا مولوی صاحب وہ بولتا تو ہے لیکن اس کی بولنے والی مثال کو اور بولنے والی بات کا تعلق برزخی زندگی سے، جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے کہا محترم حدیث یہ کی ہے، لہذا اس کے سننے پر بھی یہی ہوگا کہ اس سنتا تو ہے لیکن کیسے سنتا ہے، اس کا تعلق بندے سے نہیں ہے، یہ برزخی زندگی کا معاملہ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے۔ اگر بولنے کے معاملے میں اللہ جانتا ہے تو سننے کے معاملے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ لگا ٹھیک ہے اپنی کتاب پڑھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا، برزخی زندگی کا معاملہ دنیاوی زندگی پر قیاس کرتے، کہتے صاحب بزرگ سنتے ہیں۔ ارے بزرگ تو کیا، ہم تو مرنے کے بعد تیرے باپ کو بھی زندہ مانتے ہیں، لیکن یہاں نہیں، برزخی زندگی میں تیرا باپ مرے گا، دو ہی چیزیں، یا تو قبر میں عذاب ہوگا یا پھر جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، دو ہی چیزیں۔ تو جب مرنے کے بعد تیرا باپ بھی زندہ، تیری اماں بھی زندہ، تیرا بھائی بھی زندہ، تو مرے گا تو تو بھی زندہ، لیکن اس زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، اللہ کو ہے۔ جب برزخی زندگی میں سب کا علم اللہ کو ہے تو نے اگر پیروں اور ولیوں کو زندہ مانا تو کون سا کمال کیا، ہم تو تجھے اور تیرے باپ کو بھی مرنے کے بعد زندہ مانتے ہیں۔